بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا ایک سعودی تاجر اور پھل فروش کا واقعہ۔ سعودی عرب کے ایک تاجر نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کے آفس کے مین گیٹ کے سامنے فلاں شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص اپنے علاقے کی جامع مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا، اور مسجد کے امام نے کہا اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کرا دو۔ اگلے روز اس شخص نے اپنی کمپنی کے ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا، اور تاجر نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو؟ تاجر اصرار کرنے لگا، اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں اور سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث کے بعد آدمی اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمے ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو تاجر نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا۔ بہرحال دونوں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلے تو پھل فروش تاجر سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ تاجر کو کیا اعتراض ہوتا، اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو تاجر نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی تھی۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسین خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی۔ اور وہ تاجر اپنے آپ ہی سے بات کر رہا تھا کہ ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ بہرحال اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں افراد نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ تاجر نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ تاجر نے پھل فروش کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے بعد کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوہ نے کہا، بھائی میرا خاوند کوئی نیکوار آدمی تو نہیں تھا، اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسایہ میں
ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا۔ اے میرے اللہ، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، زندگی تو گزر جانی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہا کیجیے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی سے کی گئی بھلائی موت سے بچاتی ہے۔